अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान में पानी की किल्लत का जो इस वक्त पूरी कौम को सामना है। उस हवाले से कौम को पानी की किल्लत का सामना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कौम को पानी की किल्लत का सामना है, जबकि हमारे जो हुक्मरान तबका या दीगर जो सियासी रहनुमा उनको इस पानी की कमी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। उनको तो बाहर से भी पानी उनका आ जाता है और वही वो मिनरल वाटर जो है वो पीते हैं। यहाँ का पानी वैसे भी उनको रास नहीं। बहरहाल हम अपने असल जो मौजू है उसकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान में पानी की किल्लत का सिलसिला जो है 2001 में शुरू हुआ और उस वक्त से लेके आज 2025 तक तकरीबन आप 25 साल ही लगा लें कि मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं उनकी नाअहली के बायस आज ये सूरत हाल है कि अदालतों को, हुकूमत को और दीगर जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको ये ऐलानात करने पड़ रहे हैं, इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं कि पानी का ज़िया जो है वो उसे रोके। आप अपनी गाड़ियों को नहीं धो सकते, आपके जो सर्विस स्टेशन है उन पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के पिछले 2-3 साल से मुहिम जो है वो चल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो रुक नहीं रही और दिन ब दिन जो हमारा मुल्क है उसमें शदीद बुरहान पैदा होता जा रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस निसार साकिब निसार 2018 में उन्होंने पानी की किल्लत पे सो मोटो एक्शन लिया और उस वक्त मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं या मुख्तलिफ सियासी जुम्मा जो हैं और कई समाजी हल्के उन्होंने जस्टिस साकिब निसार के जो अहकामात थे उसका मजाक भी उड़ाया और ये कहा कि जी ये जो अहकामात दे रहे हैं इनका, किसी ने कहा इनको अख्तियार नहीं है, किसी ने कहा अदालतों का काम नहीं है डैम बनाना, किसी ने अपनी अपनी राय का, सब ने अपनी अपनी ज़ुबान में अपनी हैसियत के मुताबिक जो बयानात जो है वो जारी किए। लेकिन आज 2025 में जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है पानी की किल्लत के हवाले से, जिन मुश्किलात का हम शिकार हो रहे हैं इस वक्त, ख़ास तौर पर मुझे जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने जो एक्शन लिया था उसमें वो बिल्कुल सच्चे नज़र आते हैं और मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने एक मुहिब वतन होने के नाते उन्होंने ये नहीं देखा कि ये अदालत का काम है कि नहीं। उन्होंने भरपूर तनकीद का सामना किया, बल्कि आज तक करते आ रहे। उन्होंने इस पे एक्शन लिया और तमाम जो वजारतें हैं पानी के मुतल्लिका उनको तलब किया, उनको नोटिस दिए, उनसे उनकी राय मालूम की और अहकामात जारी किए। फिर उन्होंने डैम बनाने के लिए एक फ़ंड भी जो है वो कायम किया जिसमें तमाम सरकारी, निजी और जो सिविल और फौजी इदारे हैं उनको कहा गया कि वो इसमें रकम जमा करें। उसमें रकम जमा होती रही, उस पर प्रॉफिट भी लगता रहा, वो अरबों रुपए तक पहुंच गई। लेकिन जब हुकूमतें तब्दील हुई तो फिर वो वाला मनसूबा जो है उसको फिर मजाक का निशाना बनाया गया और वो जो रकम है उसको हुकूमत ने कहा जी आप हमें दें, सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं कि वो ये पैसे अपने पास रखे, बल्कि पहल तो ये भी कहा गया कि जी वो फंड खा लिया गया है और जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार पे बहुत ही मैं समझता हूँ घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। उनके दीगर फैसले होंगे जिन पे तनकीद होती रही, वो जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनके कुछ फैसले सही थे, कुछ गलत थे,
میں کوئی ان کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل سچے اور پوری ایمانداری سے انہوں نے ملک کے وقار کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی معاشی حالات کے لیے جو اقدامات اٹھائے وہ بالکل درست ہے، اور اگر آنے والی حکومتیں اس کو مزید اس پہ توجہ دیتی تو یقینی طور پر آج ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ ہوتی۔ تربیلا ڈیم جب بنا تو اس کے بعد 10 سال بعد اگلا ڈیم پانی کا بننا جو ضروری تھا، لیکن کبھی کالا ڈیم کا ایشو آ گیا، اور جو بھی ڈیم بنتا ہے اس پہ مختلف جو جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ کالا ڈیم کا ایشو لے کے بہت سی جماعتوں نے اقتدار بھی مختلف جماعتوں نے حاصل کیا، اس پہ ووٹ بھی حاصل کیے، لیکن کالا باغ ڈیم نہ بن سکا۔ پھر بادشاہ ڈیم آ گیا، میمن ڈیم جو ہے وہ اس وقت زیر تعمیر ہے، لیکن ان میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے، اور وہاں پر ان تاخیری حربوں کی وجہ سے ان کی جو لاگت ہے اس میں اربوں روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کا کون ذمہ دار ہے یہ کوئی بھی اپنے سر پہ لینے کو تیار نہیں۔ بس تنقید کر کے ہم نے اپنے ملک کو آج اس سطح پہ لے آئے کہ ہماری فصلوں کے لیے پانی نجاب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے پینے کے لیے پانی نجاب ہو جاتا ہے۔ پینے کا صاف پانی تو پہلے بھی میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو آج ہم بازار سے پانی خرید رہے ہیں صاف پانی، وہ ابھی خدا نہ خواستہ پاکستان میں پانی تو ختم نہیں ہوا، لیکن یہ جو صاف پانی پہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اجارہ داری ہے، اس میں ہمارے اداروں کا قصور ہے۔ جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے واٹر پائپ لائنیں تبدیل نہیں کی، اور نہ ہی وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جنہوں نے صاف پانی کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، ان کی اجارہ داری ہے، وہ ایسے حالات انہوں نے پیدا کر دیے کہ لوگ بازار سے پانی خریدنے پہ مجبور ہوئے۔ جو حکومت نے بڑے شہروں میں واٹر پلانٹ جو ہیں وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ وہ لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے لوگ پانی بھر کے لے آتے، لیکن یہ بڑے شہروں تک بھی محدود ہے۔ کچھ چھوٹے شہروں میں جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے طور پہ واٹر پلانٹ جو ہیں وہ انہوں نے لگائے ہیں۔ ان میں میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے بہت ہی عزیز جناب آفتاب احمد باجوہ، جنہوں نے لیاقت پر اور گردنواں میں مختلف جو پسماندہ علاقے وہاں پہ انہوں نے یہ صاف پانی کے پلانٹ جو ہے وہ لگائے، اور لوگوں کی خدمت وہ اس طرح خاموشی سے کر رہے ہیں۔ روشن صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ان کا قریبی تعلق ہے، اس کے سینئر رکن ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہے، لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جو ڈیم بن رہے ہیں وہ اگر اس کی ضرورت ہمیں 2001 سے پہلے تک کی تھی، مطلب اگر 60 کی دہائی میں کوئی ڈیم بنا ہے تو ہمیں 70 کی دہائی میں ایک اگلا ڈیم تیار ملنا چاہیے تھا، پھر اسی طرح 80 کی دہائی میں، پھر اس طرح 90 کی دہائی میں، لیکن کئی دہائیوں سے یہاں پہ ڈیم نہیں بن سکے، جس کی وجہ سے آج قوم مشکلات کا شکار ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکلات ہوں گی۔ موسمیات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ سال ہمارے لیے خشک سالی کا سال قرار پایا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ملک میں کوئی بارشیں کرے۔ اب گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، اگر اس دوران کوئی زیادہ بارشیں ہوئی تو گندم متاثر ہوگی۔ کسانوں نے پہلے ہی گندم کے ریٹ کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں، تو زراعت کا شعبہ بھی پانی اس میں ایک اہم عنصر ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کو زراعت کا ملک کہا جاتا ہے۔ لیکن
اب یہ زراعت کا شعبہ بھی بحران کا شکار ہے، کیونکہ پانی نہیں ہے۔ اگر کوئی بور کر کے پانی نکالنے کی کوشش کرے تو وہ کئی سو فٹ نیچے، جہاں پہلے 200-250 فٹ پہ پانی مل جاتا تھا، اب وہ 500 600 700 فٹ پہ جا کے پانی جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو اس پہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ بجائے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے، وہ کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے ان مشکلات میں کمی ہو سکے اور عوام سکھ کا سانس لے۔ لیکن تاحال جس وقت تک میں آپ سے یہ ویڈیو پہ بات کر رہا ہوں، ابھی تک ایسی صورتحال ہے کہ کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آ رہی، اور بس سیاسی چال بازیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملک میں کوئی ایسا ادارہ ہو جو یہ ساری صورتحال مانیٹر کر رہا ہو، اور وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں، وہ گھوڑے کی باگیں ہوتی ہیں جو کھلی چھوڑ رکھی ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچے اور ان کو ان کے اصل کام کی طرف لگائے، تاکہ ملک میں خوشحالی ہو، اور ہم مزید 2-4 سال تک جو یہاں پانی بالکل نجاب ہو جائے گا، اس کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان پر، ہماری قوم پر رحمت کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔